الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری اور ساری ہے اور اپنی رحمت لٹا رہا ہے۔ خوش نصیب اس کے روزے رکھ کے، نمازیں ادا کر کے، تراویح ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماہ رمضان المبارک کا حق ادا نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر حرام کام کرنا، گناہ والے کام کرنا، یہ اس کے حق کو ضائع کرنا ہے۔ مزید نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان المبارک کے اندر شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے تو فرمایا اگلا ماہ رمضان المبارک آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر اگلا ماہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی وہ شخص دنیا سے چلا جائے تو اس کے پاس ایسی کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم سے جو ہے بچا سکے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ خوش نصیب شخص ہے جو ماہ رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرے اور اس سے جو ہے وہ برکتیں حاصل کرے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جو ماہ رمضان المبارک کو پائے لیکن پھر بغیر بخشش کروائے ہی ماہ رمضان المبارک اس کے پاس سے چلا جائے، یعنی کہ وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے اور ماہ رمضان چلا جائے تو فرمایا وہ بدبخت انسان ہے۔ اب وہ اپنی بخشش کیسے کروائے گا؟ نیک اعمال کر کے، ماہ رمضان کے روزے رکھ کے، نمازیں ادا کر کے، نوافل ادا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ کام ہے نیک اعمال کر کے وہ اپنی بخشش حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ ادب و احترام کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، فرائض کا ثواب 70 گنا، اتنا زیادہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور مزید افطار کے وقت کئی لاکھ گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ تو افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے اپنے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جو ہے وہ جانا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندے پر نعمتیں ہوتی ہیں نا، کروڑوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کے اوپر ہیں، اگر بندہ غور کرے ان میں سے ایک نعمت ہے کہ بندے کے پاس گھر موجود ہو، بندے کے پاس رہائش موجود ہو۔ یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا الحمدللہ الذی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ جب بھی اپنے بستر پر آرام کے لیے تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کیا دعا تھی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا واوانا فقم۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام یہ دعا پڑھتے، ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہماری ضرورت پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنا گھر ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے، اور اگلے کیا الفاظ تھے؟ فرمایا کتنے ہی ایسے افراد ہیں جن کے پاس بقدر کفایت اسباب نہیں ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہے۔ یعنی ایسے آپ ہم بھی غور کریں نا، ایسے کئی لوگ ہمیں ملیں گے اپنے رشتہ داروں کے اندر، یا ویسے بھی آپ فٹ پاتھ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو رہنے کے لیے گھر عطا کیا ہے تو یہ اس کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہو نہ ہو یہ دعا ہمیں لازمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا جیسے معمول تھا کہ بستر پر آتے ہی نبی کریم علیہ السلام یہ دعا پڑھتے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں آج کا دن کھلایا ہے، پلایا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کیا ہے، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے، اور تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا ہے۔ تیری مخلوق میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، بھلے گھر کرائے کا ہی ہے نا، لیکن گھر تو موجود ہے نا۔ ایسے افراد بھی تو ہیں جن کے پاس کرائے کا گھر بھی موجود نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج یہ شکوے شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یار ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ جس کے پاس اپنا گھر ہے اس پر تو لاکھوں لاکھ احسان ہے اللہ پاک کا، لیکن جس کے پاس اپنا نہیں ہے، کرائے کا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم ان افراد سے تو بہتر ہے جن کے پاس کرائے کا گھر بھی موجود نہیں ہے۔ وہ فٹ پاتھ پر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، وہ جھونپڑیوں کے اندر اپنا جو ہے گزر بسر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے۔ اب ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر تو ہمیں عطا فرما دیا ہے، اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک سکون تو یہ ہے کہ بندے کو گھر نصیب ہو گیا، بندہ اپنے گھر میں آتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس اپنا ٹھکانہ ہے، دنیا کے سارے جو ہے وہ مشکلات سے، پریشانیوں سے بندہ نکل کے کام کاج کر کے اپنے گھر میں آتا ہے۔ دوسری چیز ہے وہ ہے گھر کا سکون، یہ ہم نے خود پیدا کرنا ہوتا ہے، یہ گھر کا سکون ہم نے خود بنانا ہوتا ہے۔ ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا فرما دی ہے، ہم نے دعائیں نہیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ہمیں گھر عطا فرما دیا۔ لیکن اس گھر کو ہم نے سکون والا کیسے بنانا ہے، اس کو ہم نے اپنا اچھا امن کا گہوارہ کیسے بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کام بھی کرنا پڑیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنوں کا زمانہ ہو تو سب سے بہترین رہنے کی جو جگہ ہے وہ آدمی کا اپنا گھر ہے۔ بندہ جتنا کم لوگوں سے ملے گا اتنا ہی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ لیکن محسوس بھلا کیسے ہوتا ہے کہ یہ حدیث پاک ہمارے زمانے کے لیے نہیں ہے؟ اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ کیونکہ آج کل ہمارے گھروں کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ آدمی جتنی دیر بعض اوقات باہر رہتا ہے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے بندہ بچتا ہے، لیکن جب بندہ گھر میں آ جاتا ہے تو لڑائی جھگڑے، اس کو گالی نکالی، بیوی پر جو ہے وہ غصہ کر رہا ہے، بچوں کو گالیاں دے رہا ہے، اس پر جو بلا وجہ غصہ کر رہا ہے، تو اس طرح کے کام کر کے پھر بندے کے پاس موبائل موجود ہے۔ اب بعض اوقات گھر کے اندر بندہ علیحدگی میں موبائل کے اوپر بھی حرام کاموں کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ آج کل جو ہے وہ باہر کی نسبت گھر کے اندر گناہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کو کیسے ختم کرنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد کیا تھا کہ امن کی جگہ گھر ہے، لیکن آج ہمارے ہاں جو ہے وہ گھر کا امن بالکل تباہ ہو چکا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اتفاق اتحاد بھائی چارہ وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اب جو بندہ جو ہے وہ سائیکو کا مریض ہوتا ہے، وہ کام سے آئے گا بلا وجہ آتے ہی جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر غصہ کرنے لگ جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ وحی کیا تھی؟ اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر مکانات بنائیں، گھر تعمیر کریں، ان کے رہنے کے لیے، ان کی رہائش کے لیے ان کا ٹھکانہ بنایا جائے۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ گھر بنانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ بندہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکے آگے۔ لیکن قرآن پاک کی آیت میں آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، گھر قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس زمانے کے اندر فرعون کا فتنہ عروج پر تھا، وہ مسلمانوں کی مسجدیں گراتے جا رہا تھا، ان کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گھر بنانے کا حکم دیا تاکہ فرمایا وہ اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنائیں اور وہاں پر نماز قائم رکھیں۔ یہ تھا اس وقت گھر بنانے کا مقصد کہ اپنے گھروں کے اندر نماز قائم کریں، باہر مسجد میں جانے کی تو اجازت نہیں ہے۔ وہاں پر فرعون نے اپنی فوجیں لگا دی ہیں، وہ اجازت نہیں دے رہا، بندوں کو جو ہے وہ تکلیفیں دے رہا ہے۔ تو آج تقاضا کیا تھا اس زمانے میں کہ گھر بنائیں، گھر کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو آج ہمیں تو مسجد آنے سے کوئی نہیں روکتا، نہ ہمارے باہر کوئی پولیس کھڑی ہوتی ہے کہ کوئی مسجد میں آئے گا تو ہم اس کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے۔ ہمارے ہاں تو ایسا معاملہ نہیں ہے نا،
تو ہمیں مسجد میں آنے سے کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا کہ بندے کو چاہیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ نمازیں اپنے گھر میں بھی ادا کیا کرو۔ کیا فرمایا؟ کچھ نمازیں اپنے گھر میں بھی ادا کیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وَلَا تَتَّخِذُوا قُبُورًا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اپنے گھروں کو عزت دو۔ اب عزت کیسے دینی ہے اپنے گھر کو؟ فرمایا بِصَلَاتِكُمْ، نمازیں ادا کر کے اپنے گھروں کو عزت بخشو۔ تو فرمایا جن گھروں کے اندر نمازیں ادا ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھروں کو عزت والا گھر بنا دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے فرائض نمازیں ساری مسجد کے اندر ادا کرنی چاہیے، اس کے علاوہ بقیہ ساری نمازیں اپنے گھر کے اندر ادا کرنی چاہیے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرائض بندہ مسجد کے اندر ادا کرے، اس کے علاوہ نوافل سنتیں جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر ادا کرے۔ کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد موجود ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، کچھ نمازیں اپنے گھروں کے اندر بھی ادا کر لیا کرو۔ ہاں بندہ اگر فتنے سے بچنا چاہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی بدگمانی نہ جائے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا، وہ سنتیں بھلے مسجد کے اندر ہی ادا کر لے لیکن نوافل اپنے گھر میں ہی ادا کرے۔ تو یہ تھا گھر بنانے کا مقصد کہ بندہ اچھے طریقے سے اپنے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے، اپنے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، نمازیں ادا کر کے، تلاوت قرآن کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے اس کی برکتیں حاصل کر سکے۔ لیکن ہم نہ گھر کے اندر نماز ادا کرتے ہیں نہ مسجد جانے کی ہمیں زحمت ہوتی ہے، تو ہمارے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کا نسخہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر نمازیں ادا کرو، اپنے گھروں کو عزت والا بنانے کے لیے ان کے اندر نمازیں ادا کرو۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا کافی سارے ایسے گھر ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ یار اس گھر کے افراد جو ہے نا وہ نیک نمازی لوگ ہیں، وہ نمازیں ادا کرنے والے ہیں، وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں۔ لیکن بعض گھروں کے بارے میں دوسری باتیں بھی مشہور ہوتی ہیں۔ تو حدیث پاک کا تو یہی مطلب ہے نا کہ جب گھر میں نمازیں ادا ہوں گی، بندہ خود نمازیں پڑھے گا، اپنے بیوی بچوں کو ترغیب دلائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، نیک اعمال کا گھر کے اندر رجحان ہوگا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گھروں کو دنیا والے لوگوں کی نظر میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ایسے گھر عزت والے گنے جائیں گے۔ یہ حدیث پاک کے اندر نسخہ ارشاد فرمایا۔ آگے اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمان ہم نے سن لیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ گجرات کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے، حدیث پاک کی شرح بھی لکھی ہے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں مسلمان کی اصل خوشی رونق جو ہے یہ نماز سے ہے، مسلمان کی اصل خوشی اور رونق نماز سے ہے۔ فرمایا نمازوں کے اوقات میں مسلمانوں کے گھروں کے اندر عید کی طرح چہل پہل ہونی چاہیے۔ جب اذان آ جائے تو بیوی بچے اٹھ کر نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے جا رہے ہوں، بندہ اٹھ کے نماز کے لیے وضو کرے، مسجد میں جائے، نمازیں ادا کرے۔ فرمایا مسلمانوں کے گھروں کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو سستی سے پڑے نہ رہیں، اپنے کام کاج میں لگے نہ رہیں، بلکہ مسلمان کے گھر کی علامت یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اپنے بیوی بچوں کو اٹھائے، خود اٹھے، وضو کریں، نماز ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر کے، تلاوت کر کے اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائیں، عزت والا گھر بنائیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا گھر کے ہر کمرے سے تلاوت کی آواز آنی چاہیے۔ ایک کمرے میں بندہ خود بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہا ہے، دوسرے کمرے میں بیٹھ کر بندے کی جو ہے وہ بیوی تلاوت کر رہی ہے، تیسرے میں بچہ تلاوت کر رہا ہے، تو بتائیں گھر میں امن اور سکون ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن جب ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے، ہم دنیا کو اپنا سارا مقصد بنا لیں گے نا۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کا ہاتھ جو ہے وہ پیٹھ کے پیچھے سے نکلا ہوا ہوگا، دایاں ہاتھ اس کا گردن کے ساتھ بندھا ہوگا اور بایاں ہاتھ اس کا پیٹھ کے پیچھے سے نکلا ہوگا۔ فرشتے اس کے نامہ اعمال جو ہے وہ اسے پیچھے سے آ کر اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ جب اس مجرم کو لایا جائے گا تو اس حالت کے اندر جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا
اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس نے اپنے گھر کے اندر کبھی نیکی والا ماحول نہیں بنایا، نمازیں ادا نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا تھا۔ تو آج اگر ہمارے گھروں کے اندر یہی ماحول ہوگا کہ ہم دنیا کو ہی اپنا سارا مقصد بنا لیں گے، آخرت کو بالکل بھول کر ہمیں یہ والی خوشی مل جائے، ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے، ہمارا یہ دنیاوی کام مکمل ہو جائے، اگر یہی کرتے کرتے بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گے؟ یہ اتنی آیات، اتنی احادیث ہمیں کس چیز کا درس دے رہی ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر نمازیں ادا کریں، اپنے بچوں کو نیکی کی طرف لے کر آئیں۔ جب ہم بچپن میں ان کا ذہن نہیں بنائیں گے تلاوت کا، نماز کا، تو پھر بڑے ہو کر ہم ان سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ 5 نمازیں باجماعت پڑھیں؟ پھر ہم ان سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری عزت بھی کرے جب ہم نے بچپن سے انہیں یہ ذہن ہی نہیں دیا؟ اب غور کریں نا کہ بندہ باہر رہتا ہے اور بعض اوقات گناہوں سے بچتا ہے، لیکن جب گھر آ جاتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ مل کر بندہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بتائیں کل کو وہ بچے بڑے ہو کر آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کل کو وہ بچیاں بڑی ہو کر کیا کریں گی؟ جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ اپنی دینی تعلیمات کے وہ قریب آئیں گی یا دور جائیں گی؟ تو یہ آج ہمارے زوال کا اصل سبب ہے، جس کو ہم بھول کر نا اور ہم امن کی جو ہے وہ نئی نئی راہیں تلاش کرتے رہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں امن مل جائے، ہمارے گھر میں سکون ہو جائے، ہمارا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ ہم دنیاوی طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن اصل سکون کا ذریعہ کیا تھا کہ ہم اپنے گھر کے اندر نمازیں ادا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، تلاوت قرآن کرتے، ذکر اللہ کرتے، اپنے بیوی بچوں کو اس کی ترغیب دلاتے۔ یہ تھا اصل سکون کا سبب، یہ تھا اصل یہ ذریعہ کہ جس کے ذریعے ہمارے گھر نے امن کا گہوارہ بننا تھا۔ لیکن ہم نے اسے بھلا کر ہم دنیاوی جو بالکل ٹیمپریری طریقے ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا، بگاڑ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک بنائیں۔ ہم اپنے گھر کو امن کا گہوارہ، عزت والا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، نمازیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ ماہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، ہم صبح اٹھیں ساری کے وقت نوافل ادا کریں۔ ہمارے بچے اٹھ کر ہمیں دیکھیں گے، انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، یہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ ہمارا باپ اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نوافل ادا کر رہا ہے تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ ہمارا باپ بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہا ہے، ہماری ماں تلاوت کر رہی ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ باپ رمضان مبارک کے مہینے میں بھی حرام کاموں سے باز نہیں آ رہا تو پھر بتائیں بچے کیا کریں گے؟ بچوں نے بھی پھر وہی کام کرنے ہیں نا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ان کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں بچے جو تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اپنے والدین کو جو کرتا دیکھ رہے ہیں، والدین آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ سارا ان کے ذہن کے اندر محفوظ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر بڑے ہو کر وہ اس کے ریاکشن بھی دیتے ہیں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اوہو کیا ہو گیا اچانک ہمارے بچوں کو؟ اچانک نہیں ہوا ہوتا، وہ ایستا ایستا ان کی تربیت ہوئی ہوتی ہے جو ہم نے لاشعوری طور پر ان کے ذہن میں ڈال دیا ہوتا ہے۔ اچھی تربیت ہم نے اسی طریقے سے کرنی ہے کہ ہم خود عمل کریں، ہمیں دیکھ کر ان کا ذہن بنے گا۔ بار بار ان کو نماز کا کہتے رہیں اور خود نماز ادا نہ کریں تو وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ ان کو تلاوت کا کہتے رہیں اور خود قرآن پاک کے قریب ہی نہ جائیں، کئی مہینے ہمیں گزر جائیں ہم قرآن پاک کو کھول کر نہ دیکھیں، وہ بھی پھر قرآن پاک کی تلاوت کے قریب نہیں آئیں گے۔ جب تمہیں کرتا دیکھیں گے تو ان کا ذہن بن جائے گا کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے کیونکہ ہمارا والد کر رہا ہے، ہماری ماں کر رہی ہے تو ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے۔ اب شروع میں کیا میں نے عرض کیا تھا کہ گھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے، اس کا سکون ہم نے خود بنانا ہے، اپنے گھر کو امن کا گہوارہ ہم نے خود بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی پڑے گی۔ دوسری چیز، ایک تو تھا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر نمازیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ جو ہے وہ فرض نمازوں کے علاوہ بقیہ ساری نمازیں اپنے گھروں کے اندر ادا کریں، نوافل سنتیں اپنے گھروں کے اندر ادا کریں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اپنے گھروں کے اندر تلاوت قرآن کا معمول بنائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں
جو بندہ غلط کام کرتا ہے، غصہ بلا وجہ جھاڑ رہا ہے، بلا وجہ گالیاں نکال رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ شیطان کے ابھارنے پر ہی ہوتا ہے نا۔ تو جب ہم اپنے گھر کے اندر تلاوت کا معمول بنائیں گے تو شیطان اس گھر کے قریب ہی نہیں آئے گا، کیونکہ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر مکمل یقین ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں تلاوت قرآن کریں گے، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے، تو شیطان ہمارے گھر کے قریب ہی نہیں آئے گا۔ جب شیطان ہمارے گھر کے قریب آئے گا ہی نہیں تو ہمارے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، امن بھی ہو جائے گا، سکون بھی ہو جائے گا، اتفاق بھی ہو جائے گا، اتحاد بھی ہوگا، بھائی چارہ بھی قائم ہو جائے گا۔ یہ سارے کام تو شیطان کروا رہا ہے، ہم اس کو دور کیسے بھگا سکتے ہیں؟ پکڑ کر تو اسے ہم باہر لے کر جا نہیں سکتے۔ اس کا طریقہ حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کے اندر تلاوت قرآن کا معمول بنائیں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا جس گھر کے اندر تلاوت قرآن نہیں ہوتی، بھلے اس کے اندر دنیاوی طور پر بڑی رونقیں ہوں، فرمایا لیکن وہ گھر ویران ہے، وہ گھر کھنڈر ہے، اس کے اندر حقیقی رونق نہیں ہے جب تک اس کے اندر تلاوت قرآن نہیں کی جائے گی۔ ہم ظاہری طور پر کتنی کمکمیں لگا لیں، اپنے گھر کو جو ہے وہ روشنیوں کا گہوارہ بنا لیں، لیکن اصل سکون اور اصل روشنی اسی وقت ہونی ہے جب ہم اپنے گھر کے اندر تلاوت قرآن کریں گے۔ جب قرآن کا نور ہمارے گھر کے اندر آئے گا تو اسی کے نور سے ہمارا گھر جو ہے وہ جگمگ بھی کرنے لگ جائے گا۔ یہ ہے اصل نسخہ گھر کو روشن کرنے کا، جو حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنو اشہل کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں دیکھا کہ مغرب کی نماز کے بعد لوگ جو ہے وہاں پر ذکر اللہ کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی جگہ اور تسبیح کرنے کی جگہ گھر ہے، نماز مسجد میں ادا کرو، ذکر اللہ، تسبیح، ذکر، اذکار یہ اپنے گھر کے اندر ادا کیا کرو۔ تو تیسرا جو نسخہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے، سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے، بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے فرمایا ذکر اللہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کے اندر کیا کرو۔ اب ہو سکے تو اپنے گھر کے اندر معمول بنائیں کہ ہفتے کے بعد کوئی ایسا پروگرام اپنے گھر کے اندر رکھیں، کوئی چھوٹی سی محفل رکھ لیں جس کے اندر تلاوت کی جائے، نعت خوانی کی جائے، تھوڑی سی نعت پڑھ لی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، درود پاک پڑھا جائے۔ تو جب اس طرح کی ہم چھوٹی چھوٹی محافل اپنے گھر کے اندر رکھیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کو جو ہے وہ امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے گا۔ آخر کے اندر جو شرعی مسئلہ میں نے عرض کرنا ہے، چیزیں تو کافی ساری ہیں لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، تو بعض اوقات ہم نے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوتا ہے اور یہ مسئلے ہمارے ہاں چلتے آ رہے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ اذان فجر کے دوران بھی کھا پی رہے ہوتے ہیں، یعنی ساری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اذان آ رہی ہے فجر کے لیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی اذان جو ہے یہ ابھی ساری کے ٹائم کے اندر ہی ہے، ہم اس دوران اگر کھا پی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیں جب اذان فجر شروع ہو جائے اگر اس دوران کوئی کھائے گا پیے گا تو اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ فجر کی اذان یہ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے لیے نہیں دی جاتی، اس کا سحری کا ٹائم ختم ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ فجر کی اذان سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ تو نماز فجر کا ٹائم یہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جائے اسی وقت فوراً کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ اگر اذان کے دوران بھی کھاتے پیتے رہیں گے تو وہ روزے ہوں گے ہی نہیں، اگر ایسا پہلے کر چکے ہیں تو وہ روزے آپ کے ادا نہیں ہوئے، ان روزوں کو قضا کے طور پر دوبارہ رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔